مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارا خوشی کا دن ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول وما هذه الأضاحي، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابی ابراہیم، کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا وما لنا فيها یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمیں اس سنت کو ادا کرنے پر کیا اجر انعام ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بكل شعرة حسنہ، ہر بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا فمسوخ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا بكل شعرة من السوء حسنہ، ہر اون کے بدلے بھی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے اس فریضے کو ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يهجر مصلانا، جس کو اللہ نے ہمت اور وسعت عطا فرمائی اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے۔ عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے وہی آئے جس نے قربانی کے فریضے کو ادا کیا ہے۔ تو قربانی ایک بڑی اہم سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو حکم ہوا تھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دو، تو وہ فوراً تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام، بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں اذبحک، تجھے ذبح کر رہا، فانظر ماذا ترى، بتا تیری کیا رائے ہے؟ علماء نے فرمایا کہ ان سے رائے نہیں لی بلکہ ان کو ثواب میں اجر میں شریک کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا۔ اگر وہ منع بھی کرتے تھے، انکار بھی کرتے تھے، تب بھی حضرت ابراہیم ان کی گردن کو چھری چلا دیتے، لیکن وہ ابراہیم کے بیٹے تھے، اسماعیل حضرت حاجرہ کے بیٹے تھے، تو انہوں نے فوراً کہا یا ابتی بھائی معصومر، ابا جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کو پورا کر دیجیے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلا دی، کتنے میں جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل نے سنا فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر اللہ کو اتنی پسند آئی، قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر 9 ذوالحجہ کی فجر سے 13 ذوالحجہ کی اصل تک اس کو واجب قرار دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان دنوں کے اندر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بڑائی، اپنی تعریف، اپنی عبادت ان 10 دنوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ آج یہ 10واں دن ہے، والفجر ولیال عشر، اللہ نے فرمایا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ فجر سے مراد یہ فجر کی جو آج ہم نے پڑھی، فرمایا قسم ہے اس فجر کی بقرعید کی اور 10 راتوں کی، ہر رات شب قدر کے برابر تھی، ہر دن 1000 دن کے برابر تھا، کل کا جو دن گزرا وہ 10,000 دنوں کے برابر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ حج کا فریضہ بھی ان دنوں میں ہے، عرفات کے میدان میں سارے لوگ ذوالحجہ کو جمع ہوتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو یہ خوشی کی چیز ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمیں عطا فرمایا، بقرعید کا دن اور عید کا دن۔ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ بہترین کپڑے جو آپ کے پاس ہوتے تھے وہ پہنتے تھے، غسل فرماتے تھے اور عیدگاہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور یہ تکبیر پڑھتے ہوئے جاتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک طرف سے جاتے تھے اور دوسرے راستے سے آپ وسلم آتے تھے۔ عید کا جو دن تھا رمضان کے بعد، اس میں تو آپ وسلم کوئی میٹھی چیز کھجور وغیرہ کھا کر جایا کرتے تھے، لیکن بقرعید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز تناول نہیں فرماتے تھے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کھائے پیے عیدگاہ میں جاتے تھے اور پھر عیدگاہ سے واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلیجی سے، قربانی کے گوشت سے گویا افطار کیا کرتے تھے۔ تو عید کے دن جانا کھا کر سنت ہے، لیکن بقرعید کے دن بغیر کچھ کھائے پیے جائے اور آ کر قربانی کے گوشت سے ہی افطار کرے۔ اور اس دن کے اندر اشراق کی نماز بھی نہیں ہے، صرف یہ 2 رکعتیں ہیں جیسے ابھی ہم نے فجر کی پڑھی، ایسے ہی عید کے بقرعید کی نماز ہے، بس اس میں 6 تکبیریں زائد ہیں کہ عید، پہلی عید رمضان کے روزوں کی خوشی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی، اور دوسری عید اللہ تعالیٰ نے حج کے خوشی میں عطا فرما دی، تو اس لیے زیادہ تکبیر کہنی چاہیے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی چاہیے۔ تو اس لیے پہلی جو رکعت ہوگی
بقرعید کی نماز پڑھی جائے گی تو اس میں پہلی رکعت کے اندر 3 تکبیریں زائد ہوں گی اور پھر دوسری رکعت میں بھی 3 تکبیریں زیادہ ہوں گی. پہلی جو رکعت ہوگی اس میں اللہ اکبر کہہ کر یہ بات کہیں گے اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ سب پڑھیں گے. پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں سے اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے. پھر امام صاحب جو فاتحہ پڑھیں گے اس کے بعد سورت پڑھیں گے. پھر رکوع ہو جائے گا پھر سجدے ہو جائیں گے. اسی طرح پوری رکعت ہو جائے گی. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے امام صاحب قرات کریں گے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کانوں پہ ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں پہ ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر کہہ کر کانوں پہ ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے. چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع کے اندر چلے جائیں گے. اسی طرح پوری نماز ہو جائے گی. جمعے کے دن خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے اور عید الفطر عید میں خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے. خطبہ بھی آدمی کو ذہن سے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سب کو اس اہم فریضے کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے. آج انشاءاللہ 5:50 پر نماز ہوگی اور بڑی